بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ خرید و فروخت کے جو عوضین ہیں، ان دونوں طرف کی چیزیں ہیں، وہ اگر ڈیلیوری سے پہلے ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، نقصان اس کو پہنچ جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بات پچھلے دروس میں آ گئی ہے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز ڈیلیور کر دے خریدار کو، اور خریدار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قیمت کی ادائیگی کرے۔ اب اگر خریدار نے ادائیگی کر لی مثلاً، اور چیز کی وصولی کا جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ چیز کو تو نقصان پہنچا ہے یا وہ بالکل یا ہلاک ہو گئی ہے، تو اس کی کیا تفصیلات ہوں گی۔ تو اگر یہ مبیع کا جو ہلاک ہونا ہے یہ خریدار کے قبضے کے بعد ہوا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سابقہ معاملہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور خریدار کے اوپر قیمت کی ادائیگی لازم ہے، اور چیز جو ہے اس کے ہاں جب ضائع ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، تو اس کی ذمہ داری سارے اس کے اوپر ہیں۔ لیکن اگر خریدار نے قبضہ نہیں کیا اور اس چیز کو نقصان پہنچا ہے تو اس حوالے سے پھر آج کے سبق میں تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خریدار کے قبضے سے پہلے مبیع جو ہے بالکل ہی ہلاک ہو جائے تو اس کا اتنا اثر فوری طور پر ہوگا کہ جو معاملہ ہوا تھا اس چیز کے اوپر وہ ڈسکارڈ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ خواہ اس چیز کا ضائع ہونا جو ہے یہ بیچنے والے کے کسی عمل سے ہوا ہے یا کسی آسمانی آفت اور ڈیزاسٹر سے ہوا ہے یا کسی اجنبی آدمی کے اس سے ہوا ہے، سب کا حکم، ہاں اجنبی کا حکم تو آگے آ رہا ہے، لیکن یہ دو صورتوں کا حکم ہے کہ بیچنے والے کے کسی عمل سے ہوا ہے، کسی آسمانی آفت سے ہوا ہے، تو سب کا یہی حکم ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر ثمن کوئی ایسی چیز ہے جو خریدار کے ذمے میں ڈیبٹ اور دین نہیں ہے بلکہ ایک حصی اثاثہ ہے، مثلا گاڑی ہے، گھر ہے، اس کو بطور ثمن طے کیا گیا ہے بطور پرائس کے، اور یہ ہلاک ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی معاملہ ختم اور کینسل ہو جائے گا۔ البتہ جو ثمن دین کی صورت ہو، ڈیٹ کی صورت ہو، خریدار کے ذمے میں ہو، جیسے کہ 1000 روپے مثلا، تو اگر کسی نے 1000 روپے میں چیز خریدی اور پھر خریدار کے پیسوں میں سے 1000 روپے چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو خریدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف جو قیمت آ رہی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے لہٰذا میں معاملے سے نکل جاتا ہوں۔ اس طرح ثمن کے ضائع ہونے سے، ہلاک ہونے سے معاملے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، معاملہ باقی رہتا ہے اور خریدار کے ذمے میں اس قیمت کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور اگر 1000 روپے اس سے ضائع ہوا ہے تو دوسرے 1000 روپے کا انتظام اس کے اوپر لازم ہوگا، اور قیمت کی ادائیگی یہ کرے گا، معاملے سے نکل نہیں سکتا اس وجہ سے۔ اصل جو تفصیلات ہے وہ مبیع کے ضائع ہونے سے متعلق ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس حوالے سے کچھ اہم مسائل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قدرتی آفت اور ڈیزاسٹر کی وجہ سے مبیع ہلاک ہوا ہے، مثلا آگ لگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے یا کسی انسانی عمل سے نقصان ہوا ہے لیکن نقصان پہنچانے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو ان سب صورتوں کا حکم یہی ہے جیسے کہ ذکر ہوا کہ اس سے جو معاملہ پہلا والا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور مزید کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ خریدار نے اگر پیسے نہیں دیے تو ٹھیک ہے، اس سے پیسے وصول نہیں کیا جائیں گے، اور اگر پیسے دیے ہیں تو وہ فروخت کنندہ سے اور بیچنے والے سے اپنی رقم واپس وصول کریں گے۔ اس طریقے سے اگر بیچنے والے کے ہاتھ سے
اس چیز کو نقصان پہنچے اور ضائع ہو جائے تو اس کا بھی یہ حکم ہے۔ لیکن اگر یہ نقصان کسی تیسرے شخص کے ہاتھ سے ہو جائے کہ خریدار اور بیچنے والے کے علاوہ کسی اور شخص نے مبیع کو ہلاک کیا، ضائع کیا، تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ہونے سے پہلا والا جو معاملہ تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ خریدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیز میں نے خریدی تھی بھائی وہ تو فلان نے ہلاک کر دی ہے لہٰذا معاملہ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ برقرار رہے گا۔ البتہ خریدار کے پاس دو میں سے ایک آپشن اور اختیار رہے گا۔ اگر وہ چاہے تو معاملے کو یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی ختم کرے اور رقم جو اس نے ادا کی ہے وہ فروخت کنندہ سے واپس لے، اور اگر چاہے تو معاملے کو برقرار رکھے اور بیچنے والے کو وہ طے شدہ ثمن جو ہے پرائس ادا کرے، اور جو مبیع کو نقصان پہنچانے والا ہے اس سے اس نقصان کا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو ہے تاوان اور کمپنسیشن وصول کرے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا مثل موجود ہے، مثلیات میں سے ہے، تو جو ہلاک کرنے والا ہے اس سے پھر قیمت کی بجائے مبیع کا مثل جو ہے وصول کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے خریدار کے پاس دو آپشن ہوں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ چیز ہلاک ہوتے ہی معاملہ ختم ہو جائے۔ خریدار کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاملے کو ختم کرتا ہے یا جاری رکھتا ہے، اور اس تیسرے آدمی پر تاوان کے لیے رجوع کرتا ہے، اس سے تاوان وصول کرتا ہے۔ یہ دونوں اختیار اس کے پاس ہیں۔ اب اگر خریدار کے ہاتھ سے اس چیز کو نقصان پہنچے، تو خریدار کے ہاتھ سے جب نقصان پہنچے تو یہ نقصان کسی جز اور پارٹ کے ضائع ہونے کی صورت میں ہو، یا کسی صفت اور کوالٹی کے ختم ہونے یا اس میں کمی واقع ہونے کی صورت میں ہو، ان سب صورتوں کا حکم یہ ہے کہ خریدار نے جب نقصان پہنچایا ہے تو گویا کہ اس نے اس چیز پر قبضہ کیا ہے۔ یہ نقصان پہنچانا اور یہ تصرف کرنا، اس کو ہم قبضے کے اور پوزیشن کے مترادف سمجھیں گے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ خریدار اس پورے نقصان کا ذمہ دار ہوگا، سارا تاوان اسی کا ہوگا، اور اس کے اوپر جو طے شدہ پرائس ہے، ثمن ہے، اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر فروخت شدہ چیز کو جزوی طور پر نقصان پہنچے، اور جزوی نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اصل استعمال ہے، انتفاع ہے، اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے، جو یوزج ہے، وہ برقرار رہے لیکن اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے، تو یہ جزوی نقصان کہلائے گا۔ تو اگر یہ جزوی نقصان ہے، اور یہ جزوی نقصان بھی ایسا ہے کہ مبیع کے اجزاء اور پارٹس، یعنی جو حصی اجزاء ہے اس میں کسی جز کے ضائع ہونے کی صورت میں ہے، صرف کوالٹی اور صفت کی کمی کا نقصان نہیں ہے۔ مثلاً کپڑا خریدا تھا اور خریدنے کے بعد آگ سے اس کو معمولی سا نقصان پہنچا، تو اس صورت میں اگر یہ نقصان کسی غیر انسانی یا غیر اختیاری عمل کی وجہ سے پہنچا ہے تو اس سے معاملہ تو ختم نہیں ہوگا، جو سابقہ معاملہ ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ البتہ خریدار کے پاس اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ نقصان کے بقدر پرائس میں، ثمن میں کمی کر کے باقی ثمن کی ادائیگی کرے، اور چاہے تو معاملے کو یک طرفہ طور پر ختم کرے اور اس معاملے سے نکل جائے۔ اور نکلنے کا اختیار ہم اس لیے اس کو دے رہے ہیں کہ یہ چیز اس کیفیت پر اور اس کنڈیشن پر باقی نہیں ہے جس پر اس نے خریدا تھا۔ تو جو تفریق صفقہ کا اصول فقہا نے ذکر کیا ہے وہ یہاں لاگو ہوگا۔ البتہ اگر اس چیز میں کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا کسی نامعلوم شخص کے عمل کی وجہ سے نقصان آیا ہے، لیکن یہ نقصان پارٹ کے ضائع ہونے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے محض صفات میں اور کوالٹی میں فرق واقع ہونے کی صورت میں ہے، جیسے کہ کسی شخص نے گندم خریدی ہے اور اس کو ناموافق ہوا لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں نمی پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں خریدار
کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ معاملے سے ایک طرفہ طور پر نکل جائے اور معاملے کو کینسل کرے، ختم کرے، لیکن اس صورت میں وہ دوسرا آپشن نہیں ہے کہ اگر یہ خریدنا چاہتا ہے تو اس صفت اور کوالٹی کی کمی کی وجہ سے پرائس میں کمی کرے اور کم ثمن ادا کر کے مبیع وصول کرے، تو یہ حق اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے اگر مبیع لینا ہی ہے تو پھر اس کو پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب اگر بیچنے والے کے عمل سے چیز کو نقصان پہنچے اور یہ نقصان جو ہے خواہ فزیکل پارٹ کے ضائع ہونے کی صورت میں ہو یا کسی صفت اور کوالٹی کی کمی کی صورت میں ہو، تو دونوں صورتوں میں خریدار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو وہ نقصان کے بقدر قیمت اور پرائس میں کمی کرے اور کم ثمن ادا کر کے مبیع وصول کرے، اور اگر یہ اس کو مناسب نہیں لگتا تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ معاملے سے ایک طرفہ طور پر نکل جائے اور معاملے کو کینسل کر کے ختم کرے۔ اب اگر تیسرے کسی آدمی کے ہاتھ سے اس مبیع کو نقصان پہنچے تو اس صورت میں خریدار کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ یا تو معاملے سے نکل جائے، اور اگر معاملے سے نہیں نکلتا تو پھر یہ پوری قیمت ادا کرے چیز کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد جو ہے اس نقصان پہنچانے والے سے تاوان وصول کرے۔ تو اس میں اس کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ اس مسئلے کے فقہ حنفی کے حوالے سے تفصیلات تھی جس میں کافی شقیں بن گئی ہیں۔ اس حوالے سے فقہ مالکی کا اصول جو ہے وہ بہت مختصرہ اور سادہ سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مبیع کو اگر نقصان پہنچتا ہے بیچنے والے کے عمل سے یا کسی تیسرے آدمی کے عمل سے، تو خریدار کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تاوان وصول کرے اور پوری قیمت ادا کر کے معاملے کو مکمل کرے اور مبیع کو اپنے قبضے میں لے۔ تو اس سے سابقہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، خواہ نقصان جس بھی نوعیت کا ہوا ہو۔ خریدار پوری قیمت ادا کرے گا، اور جس نے نقصان پہنچایا ہے خواہ وہ جزوی طور پر نقصان ہو یا کلی طور پر ہو، تو اس کی جو ہے تاوان وصول کر سکتے دوسرے فریق سے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ جو پہنچنے والا نقصان ہے وہ خریدار کے عمل سے پہنچا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خریدار ہی نقصان پہنچانے والا ہے اور خریدار ہی قبضہ کرنے والا ہے، تو اس پر قیمت کی ادائیگی لازم ہو جائے گی اور چیز بھی اس کے پاس رہے گی، اور نقصان کا یہ وصول جو تاوان ہے وہ کسی سے وصول نہیں کر سکتے۔ تو فقہ مالکی میں مختصر سا اصول یہ ہوا کہ نقصان پہنچانے والا خواہ بیچنے والا ہے خواہ کوئی تیسرا آدمی ہے، تو خریدار جو ہے وہ معاملے کو ختم نہیں کرے گا، پوری قیمت ادا کرے گا، اور مبیع کا جو نقصان ہے وہ جو ہے اس شخص سے وصول کرے گا جس نے نقصان پہنچایا ہے، اور معاملہ اپنی جگہ مکمل رہے گا۔ تو فقہاء مالکیہ کا جو اصول ہے یہ آسان بھی ہے اور یاد رکھنے کے لحاظ سے واضح بھی ہے، دو ٹوک بھی ہے۔ تو اگر کسی تاجر نے اپنے ہاں یہ اصول بنایا کہ اگر چیز ضائع ہو جائے تو اس کا ہم یہی اصول فالو کریں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر خریدار کو وہ اس اصول سے مطلع کرتا ہے تو اس کے مطابق وہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ موضوع مکمل ہو گیا۔ اب اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ فروخت شدہ چیز پر قبضہ، جو پوزیشن ایک اہم قسم ہے،
اس کے حوالے سے دو صورتیں ہیں جو آج کے زمانے میں رائج ہیں، تو ان صورتوں کی تفصیلات اور ان کے جو احکام ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔